بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایز یو نو مائی نیم از رانا عثمان. میں نے پچھلی ویڈیو میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا تھا کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جو ہمارے پروفیشن کے ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں پریکٹس میں یا انڈسٹری میں، ان پہ ہم تھوڑی بات کر سکیں تاکہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کو ایک گائیڈنس دی جا سکے کہ وہ ان ایریاز میں اپنی پریکٹس اسٹیبلش کرنا چاہیں تو ان کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں، اور اگر وہ انہی ایریاز میں پروفیشنسی ڈیولپ کر کے لوکلی یا انٹرنیشنلی کوئی جاب پلیسمنٹس کی طرف جانا چاہیں تو ان کو کیسے ہیلپ مل سکتی ہے. تو ہم نے ایک پہلے ویڈیو ٹیکسیشن پہ کی ہے، ابھی ہم آج کی ویڈیو میں آڈٹ اینڈ انشورنس کو کور کرنا چاہتے ہیں. آڈٹ اینڈ انشورنس کے جو بیسک ایٹریبیوٹس. آڈٹ میں جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں ایک اسٹیچوٹری پوزیشن ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جو ان پریکٹس ہیں بیسیکلی دے آر پرمیٹڈ اینڈ آتھورائزڈ ٹو کیری آؤٹ آڈٹ آف دی اینٹیز جن کی ایک اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹس ہیں، جس میں پریمرلی آپ کی جو کارپوریٹ اینٹیز ہیں، اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی جو گورنمنٹ کی اینٹیز ہیں، گورنمنٹ کی باڈیز ہیں، ان کے اپنے لیجسلیشن میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے آڈٹ کرانا ہے. تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ میننگ از بیسیکلی who is the chartered accountant to carry out this audit is the chartered accountant in practice. تو ان پریکٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آئی کیپ کے ساتھ اپنی پریکٹسنگ فرم کو رجسٹر کرایا ہوگا اور پھر آپ کے پاس وہ پریکٹسنگ سرٹیفکیٹ ہوگا آئی کیپ کی طرف سے which will enable you to carry out audit of these entities. اچھا، اس میں اگین آپ تھوڑا سا جب مزید اس کو ڈگ آؤٹ کرتے ہیں تو you will see کہ آڈٹ فرمز کے اندر بھی پھر ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں. لائک آپ سول پروپرائٹر ہو سکتے ہیں، آپ اسمال اینڈ میڈیم پریکٹسنگ فرم ہو سکتے ہیں جس میں سول پروپرائٹر تو نہیں ہے، آپ کے لیٹ سے پارٹنرز ہیں بٹ وہ پارٹنرز کا اتنا بڑا نمبر نہیں ہے کہ آپ اس کو لارج سائز فرم کہہ سکیں. پھر اس کے بعد ڈیفینیٹلی لارج سائز فرمز کا کانسیپٹ ہے جو کہ ڈفرینٹ جن کی پارٹنرشپ کا سائز بڑا ہے یا جن کے آفیسز بہت ساری جگہوں پہ ہیں، بہت ساری سٹیز میں ہیں. تو اس طرح سے اگر آپ پریکٹس کو دیکھیں آڈٹ اینڈ انشورنس کی تو آپ تھوڑا سا سیگمنٹائز کر سکتے ہیں. اچھا، اس وقت اس میں جو میں نے کرنٹلی دیکھا ہے، دیکھیں آڈٹ آپ کا جو بھی پرفارم ہونا ہے پاکستان کے اندر وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ان آڈیٹنگ پہ ہونا ہے، اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ان آڈیٹنگ کی جو اتھارٹی ہے اڈاپٹ کرنے کی پاکستان میں اسٹینڈرڈس کو وہ آئی کیپ کے پاس ہے. تو آئی کیپ کا ایک پورا پروسیس ہے جس کے اندر وہ جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں جو یہ اسٹینڈرڈ ڈیولپ کرتی ہیں ان کے ساتھ لائزون میں رہتے ہیں. وہاں سے جو اسٹینڈرڈز آتے ہیں ان کو ہم ہم نے کمیٹی بنائی ہے، اس کمیٹی سے ایویلیویشنس کرتے ہیں، اور ایویلیوشنس کرنے کے بعد جو اس کی اپلیکیبلٹی ہے اس کو اسیس کر کے دین وی ٹیک اے ڈیسیجن کہ ہمیں اس کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے. تو دین آئی کیپ از اے باڈی جو کہ اس کو اڈاپشن کی طرف لے کے جاتی ہے. اچھا، جب ہم اسٹینڈرڈس کی بات کرتے ہیں تو آڈیٹنگ کے اسٹینڈرڈس ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایتھیکل اسٹینڈرڈس بھی ہیں. جو کوڈ آف ایتھکس ہے بیسیکلی انٹرنیشنلی تمام اکاؤنٹنٹس کے لیے ڈیزائنڈ ہے، تو وہ ہم نے پاکستان میں اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. بلکہ میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا جو اس وقت لیٹسٹ گلوبل کوڈ آف ایتھکس ہے وہ آئی کیپ نے اڈاپٹ کر لیا ہے، اور اس کی جو اپلیکیبلٹی ہے وہ ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈیفر کیا ہے کچھ میٹرز کی وجہ سے. اگر ادروائز سبسٹینشلی آئی وڈ سے کہ ہم گلوبل ایتھیکل اسٹینڈرڈس کو فالو کرتے ہیں. اسی طرح سے گلوبل کوالٹی کے اسٹینڈرڈس بھی ہیں. تو کمبائنڈ آل دس ہمیں ایک ایسی ایبلٹی کریٹ ہوتی ہے، ایک ایسا اسکل سیٹ کریٹ ہوتا ہے، ایسی ایکسپرٹیز کریٹ ہوتی ہیں کہ جس میں جب ہم کوالیفائی کرتے ہیں تو ہم پاکستان میں بھی سی اے فرمس بنا سکتے ہیں، اور ہم اسی کمپٹنس کو لے کے اگر انٹرنیشنل پلیسمنٹس کی طرف جائیں تو جو لائک بہت بڑا ہمارا نمبر ہے پلیسمنٹ جن کی مڈل ایسٹ میں ہوئی بھی ہے، وہاں کی جو پروفیشنل فرمز ہیں ان میں. اور وہاں اگین ایک چیز جو تھوڑا سا ڈفرینس کریٹ کرتی ہے وہ یہ کہ یہ آڈٹ کرتے ہوئے آپ نے بیسیکلی ٹیکنالوجی کا کتنا استعمال کیا، کیونکہ اس وقت جو ہے آڈٹ کے گلوبلی ڈیولپڈ سافٹ ویئرز ہیں. جو بڑی فرمز ہیں ان کے اپنے سافٹ ویئرز ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس ہائی برانڈ جو آف شیلف کہہ سکتے ہیں آڈٹ سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں. تو جو فرمز وہ سافٹ ویئر یوز کر رہی ہیں تو ان کے جو پروفیشنل اسٹینڈ ہو کے مارکیٹ میں آتے ہیں تو ان کے پاس بھی ایک پروفیشنسی ہوتی ہے کہ وہ جب اپنی پریکٹس شروع کریں تو اگین وہاں پہ ٹیکنالوجی کا ایک اچھا استعمال کر سکیں، اور ود دیٹ انفیکٹ وہ پھر انٹرنیشنل پلیسمنٹس کے لیے بھی جا سکتے ہیں آڈٹ اینڈ انشورنس کی فیلڈ میں. اچھا، یہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اس نے ایک اور راستہ کھولا جو میں بھی آج کل دیکھتا ہوں، وہ ہے بیسیکلی آپ کا آف سائٹ سروسز کا. بیسیکلی کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ گلوبل کلائنٹل کو ہٹ کرتے ہیں
وہ بیسیکلی آڈٹ اینڈ انشورنس فرمز ہیں دنیا میں. ان کے لیے آپ بیک آفس کے طور پہ اپنا سیٹ اپ کرتے ہیں, اور وہ پروفیشنلز جو ان ٹیکنالوجی اور اسٹینڈرڈس کے ساتھ اپنی پروفیشنسی ڈیولپ کر کے آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ ان کی سروسز کے ذریعے ان کو بیک آفس کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے جو جنرلی جو لوگ میں دیکھتا ہوں کہ جی ہمارے پاس تو چھوٹے کلائنٹس آئیں گے, ہم اپنی سروس شروع کریں گے, تو بڑے کلائنٹس تو نہیں آئیں گے. تو ان کے لیے بیک آفس کا ایک بہت بڑا اوپننگ ہے. اگر وہ چاہیں تو سافٹ ویئرس پہ تھوڑی پروفیشنسی ڈیولپ کریں, انٹرنیشنل آڈیٹنگ اسٹینڈرڈس میں اپنی پروفیشنسی ڈیولپ کریں, اور ڈیفینیٹلی جو ڈاکومنٹیشن ہونی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں. تو دیٹ از اے ویری بگ ایریا اوپننگ فار دیم. اچھا, اس کے علاوہ آڈٹ میں آپ کو ڈیفینیٹلی یہ آئیڈیا ہوگا کہ اگر آپ نے پریکٹس میں تھوڑا بڑے سائز کی پریکٹس کرنی ہے, لائک اگر آپ نے لسٹڈ کمپنیز کو آڈٹ کرنا ہے, تو بڑا سمپل ہے کہ آپ کی جو فرم ہے وہ QCR ریٹڈ ہونی چاہیے, آئی کیپ کے ساتھ اس کی کوالٹی کنٹرول کی ایکریڈیشن ہونی چاہیے, پھر آڈٹ اوورسائٹ بورڈ کے ساتھ اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد اگر آپ تھوڑا سا اور بہتر ہونا چاہتے ہیں تو آپ کی ریٹنگس ہیں, اسٹیٹ بینک کے ساتھ ریٹنگس ڈٹرمن ہوتی ہیں, SECP کے ساتھ ریٹنگس ڈٹرمن ہوتی ہیں. تو یہ گریجول پروسیس ہے بیسیکلی. جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں, آپ اپنے پریکٹس کو ایکسپینڈ کرتے جاتے ہیں, پریکٹس میں انویسٹ کرتے جاتے ہیں, اپنا ایک برانڈ بناتے جاتے ہیں, اور اپنی سروسز کو بہتر کرتے جاتے ہیں. تو اٹس اے 2-way پروسیس بیسیکلی. آپ کی طرف سے ایفرٹس ہوتی ہیں, آپ رائز کرتے ہیں, اور کلائنٹس آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایک پروسیس ہے جس سے آپ کو ایک اچھا بزنس بھی مل رہا ہوتا ہے. تو پریکٹیکلی اسپیکنگ آڈیٹنگ میں اس وقت لوکلی بھی آپ کے لیے اوپننگس موجود ہیں, خاص طور پہ جس طرح میں نے کہا بیک آفس سروسز کے لیے. ایون اگر آپ انڈیویجول اور اسمال سائز فرمز کے طور پہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کو ٹیکنالوجی میں پروفیشنٹ ہونا چاہیے. اور یہی پروفیشنسی آف ٹیکنالوجی, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ان آڈیٹنگ, کوالٹی کنٹرول اسٹینڈرڈز اینڈ ایتھیکل اسٹینڈرڈز, اینڈ ود دیٹ جو ہم نے ٹریننگ کی ہوتی ہے فارمس میں, جس میں ہم نے بزنس پہ پروفیشنسی لی ہوتی ہے, کنٹرولز پہ لی ہوتی ہے, ود آل دس کمبینیشن جو ایک اسکل سیٹ ہمارا ڈیولپ ہوتا ہے, ہم اس کی بیس کے اوپر انٹرنیشنل مارکیٹس میں بھی ایک اچھی جاب پلیسمنٹ کے لیے جا سکتے ہیں ان آڈٹ اینڈ انشورنس سیکٹر. اور جن میں بہت ایک بڑا نمبر ہے جن کو میں دیکھتا ہوں جو مڈل ایسٹ میں اور ایون ڈیولپڈ سوسائٹیز میں بھی آڈیٹنگ فرمز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور دے آر ان دی انشورنس سیکٹر. سو آج کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی چیزیں آڈیٹنگ میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں ٹو اسٹیبلش یور پریکٹس, ٹو گرو یور پریکٹس, اینڈ ٹو گیٹ انٹرنیشنل پلیسمنٹس, اس کو ہم نے کور کرنے کی کوشش کی ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.